جب 1978 میں میری پیدائش ہوئی اس ٹائم میرے والد اور بھٹو صاحب کو لکھپت جیل میں تھے. نواز شریف صاحب واپس آئیں گے الیکشنز میں؟ میرا نہیں خیال, عمران خان صاحب الیکشن کا حصہ ہوں گے؟ مجھے نہیں لگتا. نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک ہو جاتے ہیں جب کوئی تیسرا آتا ہے. خان صاحب کے جو کیسز ہیں ان کیسز سے بری و ذمہ ہو کے باہر آئیں. اتنا جھوٹ بولا کہ وہ لوگوں کو سچ لگنے لگ گیا. القادر ٹرسٹ 190 ملین پاؤنڈ کی امبیزلمنٹ کا کیس ہے, اور پھر 9 مئی کے واقعے کا کیس ہے. یہ تمام کیسز ایسے ہیں جس کے اندر پولیٹیکل وکٹمائزیشن نظر نہیں آ رہی. ویسے پیسے کی سیاست زیادہ ہو رہی ہے اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے پاس سے بہت زیادہ پیسے بھی برآمد ہو رہے ہیں. شازیہ عمری صاحبہ کے گھر سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ 97 ارب روپے برآمد ہو گئے. کہیں آپ کے پاس بھی کوئی 200-300 ارب ہیں؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زبان مبارک کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنے پیسے دے. الیکشنز پیپلز پارٹی چاہتی ہے یا نہیں؟ اگر سپریم کورٹ نے فیصلہ نہیں کیا اور الیکشن اناؤنس نہیں کیے تو اس میں کسی پولیٹیکل پارٹی کا یا پیپلز پارٹی کا کیا رول ہے؟ کچھ بھی نہیں. 90 روز میں جو آئین کے اندر لکھا ہے الیکشن ہونے چاہیے. تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اپنی جو ہے سیاست کو ڈیمیج کیا. آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ شدید پڑھے لکھے بھی ہیں. پیشنس اینڈ ٹالرنس از دا کی ان پالیٹکس. میرے والد نے کئی سال جیلیں کاٹی ہے, کوڑے کھائے ہیں, وہ ساری پولیٹیکل وکٹمائزیشن تھی. میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری پارٹیوں کے ساتھ مل کے کولیشن بنا لے گی پیپلز پارٹی. السلام علیکم جی, نیو ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں روبا عروج. ناظرین, پاکستان پیپلز پارٹی کے ایسے جیالے لیڈر آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کا اپنا نام بھی ذوالفقار علی بھٹو نے رکھا ہے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ذوالفقار علی بدر. ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آج کی سیاست اور بھٹو کے دور کی سیاست میں کتنا فرق آیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, بہت شکریہ آپ آئیں. کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک, الحمدللہ رب العالمین, اللہ کا بڑا کرم, بہت شکر. اچھا, سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کا نام ہی بھٹو صاحب کے نام پہ رکھا گیا ہوا ہے, یہ کیا واقعہ تھا؟ انہوں نے خود آپ کا نام رکھا تھا؟ جی بالکل, جب 1978 میں میری پیدائش ہوئی اس ٹائم میرے والد اور بھٹو صاحب کو لکھپت جیل میں تھے. تو میرے فیملی جب میری پیدائش کی خبر لے کے جیل میں گئی, ساتھ مٹھائی لے کے گئی, تو اس ٹائم پہ بھٹو صاحب وکیلوں کو مل رہے تھے. تو انہوں نے جب مٹھائی دیکھی تو میرے والد کو کہا کہ بدر تمہاری رہائی آ گئی ہے, تو مٹھائی آئی ہے. تو انہوں نے کہا نہیں سر, میری اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے تو اس کی وجہ سے گھر والے مٹھائی لے کے آئے ہیں. تو پھر انہوں نے کہا مجھے بھی کھلاؤ, تو انہوں نے ساتھ مٹھائی چکھی. تو انہوں نے پھر اس ٹائم کہا کہ اپنے بیٹے کی تصویر منگوانا, کیونکہ شہر سے باہر تھوڑا کوڑ لکھپت جیل ہوتی تھی, تو ہر ہفتے چکر نہیں لگتا تھا, 15 دن بعد, مہینے میں 2 چکر. تو وہ پھر میرے گھر والے جب 15 دن یا مہینے بعد جب بھی گئے تو میری پھر ایک تصویر لے کے گئے, اس کے پیچھے بھٹو صاحب نے لکھا, اور میرے والد نے اپنی بک ہاؤ ٹو بی لیڈر میں بھی اس کو پبلش کیا ہوا ہے. اور پھر اس دن اتفاق سے جس دن وہ تصویر گئی تو بیگم نصرت بھٹو صاحبہ بھٹو صاحب کو ملنے آئی ہوئی تھی. تو اس دن انہوں نے ان کو کہا کہ آپ جہانگیر بدر کے گھر جائیں اور جا کے اس بچے کا نام رکھیں. تو پھر وہاں پہ بیگم صاحبہ ہمارے گھر آئیں, سارے شہر نے ان کو ویلکم کیا. تو اس ٹائم پہ پھر انہوں نے میرا نام ذوالفقار علی بدر رکھا. زبردست. آپ کے نام کے ساتھ پیپلز پارٹی کے ایک بڑے لیڈر کی ہسٹری جڑی ہوئی ہے. یہ بتائیے گا, ویسے تو آپ کے والد صاحب نے بھی پارٹی کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دیں, یہ بتائیے گا کہ آج کی سیاست اور جو آپ کے والد صاحب سیاست کرتے تھے, کچھ سمجھ آتی ہے؟ دیکھیں, اصل تو میرے والد کی جدوجہد ہے اور انہوں نے جو سیاست دیکھی ہے, اصل سیاست وہ تھی. کیونکہ جو بھٹو صاحب نے سیاست کی اور میرے والد نے جو کچھ سیکھا بھٹو صاحب سے, بی بی سے, وہ یہی تھا کہ عوام کے ساتھ گراس روٹ پہ کنیکٹیویٹی رکھنا ہے, آپ نے لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہنا ہے. آج ٹھیک ہے دور چینج ہو گیا ہے, ٹیکنالوجی آ گئی ہے, ایڈوانسمنٹ ہو گئی ہے, لیکن بیسک سیاست کی وہی ہے کہ جب تک آپ گلی محلے میں لوگوں کے ساتھ ڈائریکٹ رابطے میں نہیں رہیں گے نا, تو سیاست آپ جو مرضی کر لیں, جتنا مرضی سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہو جائیں, آپ کے فالورز بڑھ جائیں, آپ جتنا مرضی وائرل ہو جائیں, آپ کو سیاست کے لیے جو ہے لوگوں کے ساتھ رابطہ کرنا رکھنا ضروری ہے. اس کے بغیر کوئی بندہ یہ سمجھے کہ وہ کوئی بہت زبردست قسم کا کوئی ایسا فارمولہ ایجاد کر لے گا کہ اس کے بغیر سیاست ہو جائے گی, ایسا نہیں ہوگا. آپ کو لوگوں کے ساتھ بیسک کنیکٹیویٹی رکھنی ہی رکھنی ہے.
آج کل تو ویسے پیسے کی سیاست زیادہ ہو رہی ہے اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے پاس سے بہت زیادہ پیسے بھی برآمد ہو رہے ہیں. شازیہ مری صاحبہ کے گھر سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ 97 ارب روپے برآمد ہو گئے. کہیں آپ کے پاس بھی کوئی 200-300 ارب ہیں؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زبان مبارک کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنے پیسے دے, تو پھر میں بڑا خوش ہو کے آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کروں گا. اللہ کے خزانے میں کس چیز کی کمی نہیں ہے. لیکن دوسری یہ جو آپ نے شازیہ مری صاحبہ کے حوالے سے بات کی ہے, میں نہیں سمجھتا کہ شازیہ مری کے گھر سے ایسی کوئی بات ہوئی ہے. یہ سوشل میڈیا پہ ایک فیک نیوز ہے, اور آپ فیک نیوز کے حوالے سے یہ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پہ کتنا پاور آف سوشل میڈیا ہے سو اسٹرانگ کہ ایک جھوٹی خبر کو پھیلایا گیا, اور آج پیپلز پارٹی کے ایک ایسے شخصیت کو لوگ سوشل میڈیا کی وجہ سے بلیو کرنے لگ گئے ہیں کہ ان کے گھر سے اتنے پیسے پکڑے گئے. ایسی کوئی خبر ہے ہی نہیں, یہ تمام جھوٹ پہ مبنی ہے. لیکن اسی سوشل میڈیا نے اس خبر کو فیک بھی ثابت کیا نا, اس کی بھی پاور مانیں آپ. جی بالکل, میں یہی سمجھتا ہوں کہ ایک چیز جو ہے نا, کوائن آلویز ہیو ٹو سائڈس, اور پرسیپشن مینجمنٹ بھی جو ہے اس کا بھی یہی ہے کہ پرسیپشن ہیز ٹو سائڈس. ایک اس کی ایک سائڈ, ایک چیز کی اچھی سائڈ ہے, ایک کی بری بھی ہے. تو آپ نے کون سا پہلو دکھانا ہے, تو اس پہلو کے اوپر پھر دیکھنے والے پہ جو ہے اس کی پرسیو کرتا ہے کہ وہ کیا چیز ٹھیک ہے کیا غلط ہے. نو ڈاؤٹ بہت زیادہ پاور ہے, بٹ ہمیں سوشل میڈیا کی اس پاور کو پازیٹیو سائڈ پہ یوز کرنا چاہیے, نہ کہ لوگوں کو ملائن کرنے کے لیے یوز کریں اور لوگوں کو اس طرح ڈیفیم کریں اور لوگوں کے بارے میں غلط افواہیں دھریں. آپ بلاول بھٹو کے ترجمان بھی ہیں, وہ ایز جو ہے وہ فارن منسٹر بھی کام کر چکے. ابھی موجودہ جو صورتحال ہے ملک میں اتنی غیر یقینی ہے, معیشت جو ہے وہ قابو میں نہیں آ رہی, ہر چیز کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. الیکشنز پیپلز پارٹی چاہتی ہے یا نہیں؟ پیپلز پارٹی, آپ نہیں. دیکھیں, بلاول بھٹو زرداری صاحب جتنی دیر بھی وزیر خارجہ رہے, میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں کم لوگوں نے کم عرصے کے اندر اتنی کامیاب وزارت خارجہ کو چلایا, کیونکہ انہوں نے پاکستان کی گلوبل کنیکٹیوٹی بڑھائی ہے, ڈپلومیٹک انگیجمنٹ بڑھائی ہے, اور اس ڈپلومیٹک انگیجمنٹ کی وجہ سے اکنامک جو ہے انگیجمنٹ ہوئی ہے, اکنامک ڈپلومیسی بڑھی ہے. تو اس بات کے اوپر تو ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. باقی رہ گئی بات پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے, بالکل مہنگائی بڑھ رہی ہے, اور جو کچھ بھی ہے یہ جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی, انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدے کیے اس کی پاسداری نہیں کی. اس کے بعد 16 مہینے میں ان کے پاس نہ کوئی اکنامک پلان تھا. پھر ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے پھر یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ اور پیپلز پارٹی کولیجن پارٹنرز بڑے, انہوں نے حکومت کی. وہ بھی آئی ایم ایف کے ساتھ چونکہ خان صاحب نے پاسداری نہیں کی تھی, اب اس چیز کو پاسداری کرتے ہوئے اور آئی ایم ایف کو یقین دہانی کرتے ہوئے انہوں نے بڑی محنت کی اور پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا. انہوں نے تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اپنی جو ہے سیاست کو ڈیمیج کیا, لیکن اس ملک کو جو ہے ڈیفالٹ سے بچایا, ملک کے عوام کو ڈیفالٹ سے بچایا, جو کہ میں سمجھتا ہوں. ہاں, لیکن جو مہنگائی کا معاملہ ہے وہ کنٹرول کرنے میں ان کو مشکلات ہوئیں, جو کہ وہ نہیں کر سکے, اور مہنگائی ابھی بھی بڑھ رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے, اس کی لیڈرشپ یہ سمجھتی ہے کہ 90 روز میں جو آئین کے اندر لکھا ہے الیکشن ہونے چاہیے, اور الیکشن ہوں گے تو جو لوگ جیت کے آئیں پھر وہ اس ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالیں اور کریں, اور پھر مہنگائی کو, اور الیکشن کے اندر جو بھی عوام جس کو ووٹ دے, ہم جیتیں یا ہاریں, تو عوام جس کو ووٹ دیں گے تو. لیکن ہمیں امید ہے کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کا جس طرح کا ایک رویہ اور ملک کے اندر سیاست کی ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بہت سارے لوگ ووٹ کریں گے اور پیپلز پارٹی میجورٹی سیٹس جیتے گی. اچھا, اتنی مہنگائی ہے, بجلی کے اکثر جو ہے وہ ریٹس بڑھ جاتے ہیں, پیٹرول کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ ایز اے جمہوری جماعت کوئی سلوشن موجود ہے پیپلز پارٹی کے پاس؟ دیکھیں, بالکل مہنگائی بڑھ رہی ہے, آئل اور گیس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, اور بجلی اور مہنگائی کی وجہ سے عام آدمی کا جینا جیرن ہو گیا ہے. نہ صرف غریب آدمی بلکہ مڈل کلاس اور ہر طبقہ فکر کے لوگ. میں نے پچھلے دنوں بھی ذاتی طور پہ ایک حکومت کو بات کی تھی, اور میں آپ کے پلیٹ فارم سے بھی یہ بات کہوں گا
کہ دیکھیں گورنمنٹ کو اس وقت چاہیے، وہ چاہیے نگران گورنمنٹ ہے یا اس کے بعد الیکشن کے بعد کوئی الیکٹڈ گورنمنٹ آ جائے، ایک تو تمام ڈسکوز جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں جو کہ گورنمنٹ بجلی کی سپلائی دیتے ہیں، جن کو ڈسٹریبیوشن کمپنیز کہا جاتا ہے، ان کو بینکس کے ساتھ بیٹھ کے، اسٹیٹ بینک کے ساتھ بیٹھ کے ایک معاملہ طے کرنا ہے کہ جتنا جو بل دے رہا ہے اس بل کے حوالے سے لوگوں سے کلیکشن کریں اور لوگوں کو بینک فائنینسنگ کریں اور فری آف کاسٹ. جیسے بہت سارے بینکوں کے کریڈٹ کارڈ آپ لیتے ہیں تو 12 ماہ کے لیے آپ نے موبائل فون لیا، فریج لیا، ٹی وی لیا، تو 12 ماہ کے لیے زیرو اس کے اوپر جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ ہوتا ہے. تو اگر 1 سال کے لیے کوئی آپ کو فری آف کاسٹ بینک دیتا ہے تو آپ لوگوں کے گھروں پہ فری آف کاسٹ گرین میٹر اور سولر پینلز فری آف کاسٹ لگا دیں، اور بینک کو گارنٹی یہ ہوگی کہ اس کی کلیکشن ڈسٹریبیوشن کمپنی کرے گی. لوگوں کا دن کا جو بل ہے وہ کم ہو جائے گا. رات کو وابڈا کی بجلی لیں گے، دن کو سولر پینل لیں گے، سولر پینل بھی فری آف کاسٹ ہو جائے گا، اور 1 سال کی کاسٹ جو ہے وہ بجلی کے بلوں جو ان کا ایوریج بل جا رہا ہے وہ نکل جائے گی. اور جو 1 سال ریگولر دے تو مزید اس کو فیسلٹی دی جا سکتی ہے کہ اس کو 1 سال کے لیے ایکسٹینڈ کر دیا جائے. یہ تو ہے فل فور اور فوری ریلیف جو کہ عوام کو یہ منسٹری آف انرجی حکومت مل کے بینکوں کے ساتھ، اسٹیٹ بینک کے ساتھ مل کے یہ کر سکتی ہے، اور اس میں کوئی ٹائم نہیں ہے. آپ نے اس کے اوپر سولر پینلز پہ زیرو ڈیوٹی کر دیں اور گرین میٹر فری آف کاسٹ کر دیں، اور اس کا جو سارا پروسیس ہے فیسیلیٹیشن اس کو 1 ونڈو کر دیں تاکہ لوگوں کو یہ ملنا شروع ہو جائے. لوگ کی زندگی جیرن ہوئی ہے، لوگوں کو آسانیاں دیں. اور اس کے ساتھ ایک اور فائدہ ہے کہ جب آپ یہ پروسیس سٹارٹ کریں گے اس کو یہ فیسلٹی دینا شروع کریں جو پچھلے 3 سال کی ٹیکس ریٹرن دے دے یا ٹیکس نیٹ کے اندر آ جائے. تو اس سے ہوگا بہت سارے لوگ ٹیکس نیٹ میں آ جائیں گے. جیسے آپ بجلی کے بلوں میں ٹیکس وصول کر رہے ہیں وہ لوگوں کو آپ ٹیکس نیٹ کے اندر لے آئیں گے، وہ اپنا NTN ایشو کروا لیں گے. آپ ٹیکس نیٹ میں بھی لیا ہے، آپ کا ٹیکس نیٹ بڑھ گیا اور وہ لوگ آپ کے ساتھ اس فیسلٹی میں بھی آ گئے اور آپ کے ٹیکس نیٹ کے اندر آئے، NTN ہو گیا، آپ کو ڈائریکٹ ٹیکسز بھی دینا شروع کر دیا. تو اٹس اے ون ون سچویشن کہ آپ کا ٹیکس ریونیو بھی بڑھنا شروع ہو جائے گا، لوگ ٹیکس نیٹ میں بھی آ جائیں گے، اور ادھر لوگوں کو آپ نے سستی بجلی اور فری آف کاسٹ. تو یہ حکومت کو اس کے اوپر فل فور سوچنا چاہیے، بیکاز اس میں ٹائم نہیں ہے. اب کو اس کے اندر سوچ بچار کا ٹائم نہیں ہے. اس کے پیرامیٹرز کیسے طے کرنے ہیں، 1 ونڈو کیسے بنانا ہے. اگر ان کی نیت ہو تو یہ 1 گھنٹے میں بھی بن سکتا ہے. اگر میرے جیسا آدمی یہ آئیڈیا دے سکتا ہے اور اس کے اوپر ورکنگ کر سکتا ہے تو جو لوگ محکموں کے اندر بیٹھے ہیں ان کو ہر چیز کا پتہ ہے، اور بینکس کو بھی پتہ ہے کہ کیسے وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. تو یہ بہت آسانی اور جلدی ہو سکتا ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ جب PDM کی حکومت تھی تو پیپلز پارٹی تو الیکشن کے حق میں نہیں تھی کہ الیکشن فوری ہونے چاہیے، 90 دن کے اندر ہونے چاہیے. آج پیپلز پارٹی الیکشن ڈیمانڈ کر رہی ہے، سچویشن فرق ہے، کیا فرق ہے؟ دیکھیں جب لانگ مارچ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کیا تھا تو اس ٹائم بھی بلاول صاحب نے اس وقت کی موجودہ حکومت کو کہا تھا کہ آپ اسمبلیاں توڑ دیں، الیکشن کروائیں. انہوں نے الیکشن نہیں کروائے. اس کے بعد جب PDM کی حکومت تھی تب بھی پیپلز پارٹی کہتی تھی کہ 90 روز میں الیکشن اگر ادارے اس کو اناؤنس کریں گے تو ہماری تیاری ہے، ہم کریں گے. لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب اس بات پہ شروع سے کہتے ہیں کہ الیکشن آئین کے مقررہ وقت کے اندر ہونے چاہیے اور پورے ملک میں ایک وقت میں الیکشن ہونے چاہیے. ہاں پھر 2 صوبوں میں اسمبلیوں کو توڑ دیا گیا اور پھر ہائی کورٹ نے آرڈر کر دیا کہ اس کو 90 روز میں الیکشن کروائے جائیں یا 60 روز میں الیکشن کروائے جائیں، اور اس کی ڈیٹ اناؤنس کر دی گئی. پیپلز پارٹی نے اس وقت تیاری کر لی تھی. اگر اس وقت الیکشن ہو جاتے تو پیپلز پارٹی بھرپور تیاری میں تھی اور گراؤنڈ پہ الیکشن لڑتی. پیپلز پارٹی کبھی یہ نہ کہتی اور کبھی ایسا اقدام نہ کرتی جس سے کوئی آئین کی پاسداری نہ ہوتی یا کوئی آئین شکنی ہوتی. تو پیپلز پارٹی تو تیاری میں تھی. وہ میٹر چلا گیا سپریم کورٹ نے اب آ کے کچھ دن پہلے اس کا فیصلہ کیا ہے. تو اگر وہ سپریم کورٹ اس ٹائم پہ ہی فیصلہ کر دیتی اور 90 روز میں انتخابات ہوتے تو پیپلز پارٹی لڑتی. پیپلز پارٹی کبھی نہیں کہتی کہ ہم نے انتخابات نہیں لڑنے. تو سارا معاملہ سپریم کورٹ ذمہ دار ہے؟ بالکل. اگر سپریم کورٹ نے فیصلہ نہیں کیا اور الیکشن اناؤنس نہیں کیے
تو اس میں کسی پولیٹیکل پارٹی کا یا پیپلز پارٹی کا کیا رول ہے؟ کچھ بھی نہیں. سپریم کورٹ کے اندر کیس تھا، پینڈنگ تھا، سپریم کورٹ فیصلہ کر دیتی. گراؤنڈ میں اگر پیپلز پارٹی اس وقت نہ لڑتی تو پیپلز پارٹی کو آپ کے اوپر الزام لگاتے کہ پیپلز پارٹی نے نہیں لڑا. پیپلز پارٹی نے تو تمام کینڈیڈیٹس کو ٹکٹ سے واٹ کر دی تھی اور لیڈرشپ تیار تھی اور گراؤنڈ پہ جا کے الیکشن لڑنا تھا. اچھا، میں روایتی سیاست دانوں کی نسبت دیکھتی ہوں کہ آپ کا سیاست کا انداز مختلف ہے. آپ اپنے اپوزٹس جو ہیں لوگ ان پہ اس طرح سے تنقید بھی نہیں کرتے. آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ شدید پڑھے لکھے بھی ہیں. عموماً روایتی طور پہ سیاست دان اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے. مشکل ہوتی ہے اس ملک میں سیاست کرنا، اس معاشرے میں سیاست کرنا؟ میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کے اندر آج کل زیادہ لوگ جو کسی کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں تو وہ کہا جاتا ہے آپ تھوڑے سخت گفتگو کریں، لوگوں کے بارے میں برا بھلا کہیں تو آپ جلدی وائرل ہو جائیں گے، لوگ آپ کو سنیں گے، آپ کی وہ بات ہو جائے گی، آپ کی جو ریٹنگ ہے وہ بڑھ جائے گی. بٹ میری لیڈرشپ کے ساتھ بھی بات ہوئی ہے، نہ لیڈرشپ یہ سمجھتی ہے، نہ میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ کسی پہ کیچڑ اچھالنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ نے جب بھی بات کرنی ہے، تنقید کرنی ہے، مثبت تنقید کرنی ہے اور کسی کی ذاتیات پہ بات کرنی نہیں چاہیے. آپ کو بات کرنی چاہیے اس کے ایشوز کے اوپر آپ بات کریں. اگر آپ کو کسی سے کوئی اختلاف رائے ہے تو آپ اس کی اختلاف رائے سے کے اوپر بات کریں، اس کے اوپر مثبت جواب دیں. یا کوئی لاجک ہے یا کوئی آپ کے پاس فیکٹس کے اوپر مبنی بات ہے تو وہ آپ کریں. اینڈ وی شوڈ ایگری ٹو ڈس ایگری. اس کے اوپر یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کو کوئی شخص پسند نہیں ہے یا سیاست میں آپ کا اوپوننٹ ہے تو آپ اس کے اوپر اس طرح گفتگو کرنی شروع کر دیں جیسے کہ وہ آپ کا ذاتی دشمن ہے. ایسا سیاست الاؤ نہیں کرتی. سیاست نام ہے رواداری کا، احترام کا اور صبر اور تحمل کا. پیشنس اینڈ ٹالرنس از دا کی ان پالیٹکس. اور جس کے پاس یہ ہوگی اس کو سیاست میں لوگ آنر بھی کریں گے، اس کا ریگارڈ بھی کریں گے، اس کی رسپیکٹ بھی کریں گے. یہی میں نے اپنا بی بی شہید سے بھی سیکھا، اپنے والد سے بھی سیکھا اور اسی چیز کو لے کے آگے چل رہا ہوں. اور بلاول صاحب بھی اسی نظریے کے حامی ہیں تو لہٰذا اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں. اچھا، جتنا عرصہ ملک میں جمہوریت رہی، دو ہی پارٹیز حکومت میں رہیں، نون لیگ اور ایک آپ کی پیپلز پارٹی. پھر عمران خان صاحب آئے، ان کی پارٹی آئی. کیا سمجھتے ہیں ان کے آنے سے ملک کی سیاست میں کوئی تبدیلی آئی، فرق پڑا؟ وہ تو بڑا عوام کو انہوں نے کافی موٹیویٹ کہہ لیں یا ایکٹیویٹ کہہ دیں، ان کو متحرک ضرور کیا ہے. جی بالکل، انہوں نے ایک ایسے طبقہ فکر کے اندر پینیٹریٹ کیا. بہت سارے لوگ جو کہ ووٹ نہیں ڈالنے جاتے تھے ان کی وجہ سے باہر نکلیں، گھروں سے باہر نکلیں. انہوں نے پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے اندر شمولیت کی اور یہ اچھی چیز تھی. میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کا پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں شامل ہونا اچھی چیز ہے. پرابلم کہاں پہ آئی؟ پرابلم آئی کہ جب انہوں نے لوگوں کو برا بھلا کہنا شروع کیا، تنقید، ایک نیگیٹو جو ہے لوگوں کے اوپر جملے کسنے شروع کیے، پھر عوام کو جھوٹ پہ اکسانا شروع کیا اور اتنا جھوٹ بولا کہ وہ لوگوں کو سچ لگنے لگ گیا. اور آپ دیکھیں کہ پھر پاکستان کو اتنا ایک irreparable لاس اور ڈیمیج پہنچایا کہ آج پاکستان اکنامکلی اور پولیٹیکلی پاؤں پہ کھڑا ہوتے ہوئے پاکستان کو بہت مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے. چیلنجز بہت زیادہ ہیں. اگر خان صاحب اس وقت پازیٹیو سوچ رکھ کے بہتر کام کرتے، تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھتے تو آج ملک کی پوزیشن فرق ہونی تھی، عام عوام بھی خوشحال ہونی تھی، پولیٹیکل جو اوپوننٹس ہیں ان کے ساتھ بھی بات چیت رکھتے. تو یہ خان صاحب کی ایک نیگیٹو بات تھی. ایک ان کو ان کے کریڈٹ میں ڈسکریڈٹ میں بات گئی ہے، کریڈٹ میں نہیں گئی. اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ وہ یہ کہتے تھے کہ میں طالبان کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا. پاکستان کے سیاسی پاکستان کے سیاسی لوگ وہ جیسے بھی ہیں آپ بیٹھ کے بات چیت تو کریں. آپ کو اپنے اوپوننٹ سے بات چیت کر کے ہی راستہ نکالنا ہے، بیکاز اس کے بغیر راستہ ہے ہی نہیں. اچھا، یہی سب کچھ بھٹو صاحب کے ساتھ بھی ہوا تھا. جو بھٹو صاحب کے ساتھ ہوا وہ پیپلز پارٹی کے لیے غلط ہے، جو نواز شریف کے ساتھ ہوا شاید وہ بھی غلط ہے، لیکن خان صاحب کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ کیوں پیپلز پارٹی اس کو ایز اے سیاسی جو ایک لیڈر ہے، جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے اس کو اس کی مذمت یا کبھی ان کے حق میں بات نہیں کرتی؟ کیوں؟ پیپلز پارٹی نے تو کبھی کسی غلط چیز کو غلط نہیں کہا. پولیٹیکل وکٹمائزیشن جس کے ساتھ بھی ہو تو ہم اس کے اوپر آواز اٹھاتے ہیں، لیکن جو جینون کیسز کسی کے اوپر ہوں تو پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کی تمام
لیڈرشپ نے اپنے کیسز کا عدالتوں میں سامنا کیا ہے, جیلیں کاٹی ہیں, اور میرے والد نے کئی سال جیلیں کاٹی ہے, کوڑے کھائے ہیں, وہ ساری پولیٹیکل وکٹمائزیشن تھی. اصل بات یہ ہے کہ خان صاحب کے جو کیسز ہیں ان کیسز سے بری و ذمہ ہو کے باہر آئیں, کیونکہ فورن فنڈنگ کا کیس ہے, توشہ خانہ کا کیس ہے, اس کے بعد مس ڈیکلیریشن کا کیس ہے, القادر ٹرسٹ 190 ملین پاؤنڈ کی امبیزلمنٹ کا کیس ہے, اور پھر 9 مئی کے واقعے کا کیس ہے. یہ تمام کیسز ایسے ہیں جس کے اندر پولیٹیکل وکٹمائزیشن نظر نہیں آ رہی. اگر پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوگی تو پیپلز پارٹی بالکل اس پہ آواز اٹھائے گی. ہم ایسا نہیں ہے کہ ہم آواز نہ اٹھائیں, بیکاز پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہیز آلویز بین دا چیمپئن آف ہیومن رائٹس, ویمن رائٹس, چلڈرن رائٹس اینڈ فنڈامنٹل رائٹس. تو ہمیشہ اس کے اوپر آواز اٹھاتی رہی ہے اور آئندہ بھی اٹھائے گی. اچھا, لاسٹلی یہ بتا دیجیے گا کہ پاکستان میں ایک طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک ہو جاتے ہیں جب کوئی تیسرا آتا ہے, اور خان صاحب کی پارٹی آئی تو ایسا ہی ہوا. اب پھر سے ایسا ماحول بن رہا ہے کہ پیپلز پارٹی پھر نون لیگ کو ٹف ٹائم دے گی, ان پہ تنقید کرے گی, کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ خان صاحب شاید راستے سے ہٹ گئے. یہ کیا ایک ماجرا کیا ہے؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. پیپلز پارٹی ایک انڈیپینڈنٹ پارٹی ہے. جب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ان کا برین چائلڈ تھا یہ پی ٹی ایم کا پلیٹ فارم بنانا, اور اس پہ وہ سمجھتے تھے کہ تمام پولیٹیکل فورسز اور سٹیک ہولڈرز کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنا چاہیے, اور انہوں نے کیا. پھر اس سے پیپلز پارٹی کو باہر نکال دیا گیا. پھر اس کے 1 سال بعد پھر پیپلز پارٹی نے ان تمام فورسز کو اور پولیٹیکل پارٹیز کو اکٹھا کیا اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کرایا. پیپلز پارٹی ایک رواداری, برداشت, صبر کی سیاست پہ یقین رکھتی ہے. اس کی لیڈرشپ سمجھتی ہے کہ یہ ہونا چاہیے, اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اکٹھا کرنا اور اپنی سیاست اور ضد اور اپنے مینیفیسٹو سے بالا تر ہو کے ملک کے لیے تمام فورسز کو اکٹھا کرنا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے دل و دماغ کی بات ہوتی ہے. عام بندہ اس کو نہیں سمجھتا. پیپلز پارٹی ایک انڈیپینڈنٹ پارٹی ہے جس کا اپنا ایک نظریہ ہے, اپنی فلسفی ہے اور اپنا مینیفیسٹو ہے. آئندہ جب الیکشن ہوگا پیپلز پارٹی اپنے نشان پہ الیکشن لڑے گی, اور پیپلز پارٹی کے ساتھ جتنی پارٹیاں کولیشن میں رہی ہیں ان کا احترام, ان کی لیڈرشپ کا احترام ضرور کرتے ہیں, لیکن ایشوز کے اوپر جب بات ہوگی تو ہم نے ان کے خلاف ہی الیکشن لڑنا ہے. تو جب الیکشن لڑیں گے تو ظاہری بات ہے پھر ایک دوسرے کے مخالف آپ بات کرتے ہیں, آپ کمپیریٹیو انالیسس دیتے ہیں, کمپیریٹیو اسٹڈی کرتے ہیں, اور آپ بتاتے ہیں کہ ہم ان سے بہتر کیسے ہیں, یا اگر ان کے پاس کوئی ایسی چیز ہے تو وہ بھی کمپیریٹیو بات چیت کریں گے. تو ہم ایشوز کے اوپر بات کریں گے, کسی کی ذاتیات کے اوپر بات نہیں کریں گے. اور یہ آج دیکھ لیں کہ آج عمران خان صاحب کو بہت سارے لوگ اوئے توئے کر کے بھی بلاتے ہیں. ہم نے بھی خان صاحب, چاہے ہمارے جتنے مرضی مخالف ہوں, سیاسی مخالفت ہو, ہم نے ان کو ہمیشہ عزت دی ہے اور خان صاحب کہہ کے بلایا. تو لہٰذا یہ سیاست میں اتنی بڑا دل اور اتنی رواداری رکھنی چاہیے. ان ادر ورڈز کے کل کے دشمن آج کے دوست, آج کے دوست کل کے دشمن ہو سکتے ہیں سیاست میں. سیاست میں کوئی چیز رول آؤٹ نہیں کی جا سکتی. پالیٹکس از اے گیم آف پاسبلٹیز. تو آپ کو سیاست میں کوئی بھی چیز پاسبل ہو سکتی ہے, تو اس کے اندر آپ کو ہر چیز کے لیے تیار رہنا چاہیے. ہاں, میرا یہ ذاتی طور پہ ماننا ہے کہ سیاست میں آپ کو اپنے پرنسپلز اور اپنی جو رسپانسبلٹی ہے, اتھینٹسٹی ہے, اس کو بالکل قائم دائم رکھنا چاہیے. اس سے آپ کی عزت رہتی ہے. 3-4 ریپڈ کوسچنس, ان کے شارٹ آنسرز دیجیے گا. اگلے الیکشنز ٹائم پہ ہوتے دیکھ رہے ہیں, چاہتے تو آپ میں ٹائم پہ ہو سکیں گے؟ اب شاید ہو جائیں, کوئی پکا نہیں ہے. نواز شریف صاحب واپس آئیں گے الیکشنز میں؟ میرا نہیں خیال. عمران خان صاحب الیکشن کا حصہ ہوں گے؟ مجھے نہیں لگتا. پیپلز پارٹی کسی کے ساتھ کولیشن کر سکتی ہے آئندہ, تو وہ کون سی جماعت ہوگی؟ الیکشن کے حوالے سے پوچھ رہی ہیں کہ الیکشن جیتنے کے بعد؟ جیتنے کے بعد آف کورس. میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری پارٹیوں کے ساتھ مل کے کولیشن بنا لے گی پیپلز پارٹی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے ذوالفقار علی بدر, جنہوں نے ملک کی سیاسی صورتحال پہ اپنی رائے کا اظہار کیا, اور ان کا یہ ماننا ہے کہ کچھ بھی ہو جمہوریت کا تسلسل جو ہے وہ قائم رہنا چاہیے. الیکشنز وقت پہ ہونے چاہیے, ہوتے ہیں یا نہیں یہ وقت بتائے گا. آپ کو ان کا انٹرویو کیسا لگا کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا.